فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام مذہب، الہی پیغام، ایک دین، ایک قانون، ایک اصول، جو بھی آپ کہہ لیجئے، جس لفظ کا چاہے استعمال کر لیجئے، مختصر یہ ہے کہ یہ قانون ہیں، یہ اصول ہیں، یہ بائی لاز ہیں، اور اس کو لے کر کے انبیاء، اللہ کے منتخب کردہ بندے ہماری ہدایت کے واسطے آتے رہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ سلسلہ ہدایت کے عنوان سے ہے۔ مسلسل پہلی رات سے یعنی چاند رات سے آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ شروع ہوا جو منزل بمنزل آگے بڑھتا ہوا اپنی اب ان منزلوں کی جانب آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ ہدایت کا سلسلہ، رہبری کا سلسلہ، وہ جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، وہ جو نبی ہیں، وہ جو رسول ہیں، ان سے اللہ کے ان منتخب کردہ بندوں میں مل جائے گا کہ جو امام ہیں۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جناب عیسیٰ کے تعلق سے، بات یہاں پر آ کے تمام ہوئی کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ امت جو جناب عیسیٰ کی گواہی کو قبول کر گئی، جس نے جناب عیسیٰ کی گواہی کو مان لیا، مریم کی پاک دامنی کی جانب جو انگلیاں اٹھی تھیں وہ نیچے گر گئیں۔ مریم پاک دامن تھیں، پاک دامن ہیں، پاک دامن رہیں گی۔ مریم معصومہ ہیں، یہ میں کل عرض کر چکا۔ لیکن بات آگے بڑھتی ہے، جناب عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جن کے باپ نہیں ہیں، جن کی ماں معصومہ ہیں، کائنات عالم و آدم میں جناب عیسیٰ وہ معصوم بندے ہیں جن کی ماں تو معصومہ ہیں مگر ان کے باپ نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے کچھ معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں یہ معجزہ بھی تھا کہ مبروس لایا جاتا تھا، بیمار لایا جاتا تھا،
جناب عیسیٰ اس کے برس پر، اس کے جسم پر، اس کی بیماری پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو صحت مل جاتی تھی، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ بیمار لایا گیا، جسم پر ہاتھ پھیرا، برس پر ہاتھ پھیرا، اس کا برس، اس کے وائٹ پیچز، اس کے سفید داغ یہ دور ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جناب عیسیٰ کے معجزات تھے، جن معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا۔ مردہ جناب عیسیٰ کے سامنے لایا گیا، جناب عیسیٰ نے نماز پڑھی، اللہ کی سرکار میں دعا کے واسطے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم عزیزان گرامی تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں، تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، علماء اسلام کی گاڑھی گاڑھی تقریریں سنتے ہیں، مگر آج تک ہمیں کہیں نہ یہ دیکھنے میں ملا، نہ سننے میں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ پھیرنے سے بیمار کیسے صحت یاب ہو جاتا ہے، ہاتھ پھیرنے سے شفا کیسے مل جاتی ہے۔ ارے بیمار ہے، عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، بیماری دور ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ مردہ لایا گیا، عیسیٰ نے نماز پڑھی، دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ نہ کسی کو حیرت ہے، نہ کسی کو پریشانی ہے، نہ کسی کے ذہن میں کوئی وہم و گمان ہے۔ ارے صاحب، آپ اللہ والوں کے سلسلے میں ایسی بات سوچیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ارے عیسیٰ اللہ کے بندے، نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، بے شک اگر اللہ چاہے تو کیسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسی باتیں۔ تو چلیے آپ نے ایک بات مان لی کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اگر روح اللہ کسی بیمار کے جسم پر ہاتھ رکھ دے تو اس کی بیماری دور ہو جائے، اگر روح اللہ کسی مردے کے واسطے دعا کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ عیسیٰ کو صرف ٹائٹل ملا ہے عیسیٰ کو کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو روح اللہ ہے اس کے تو معجزات سمجھ میں آتے ہیں، جو سراپا اس کے ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، نفس نفس اللہ ہو، اور جو پیدا ہی بیت اللہ میں ہوا ہو، اگر ہم اس کے معجزات بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ ارے صاحب، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک ٹھوکر ماری جائے، مردہ زندہ ہو جائے؟ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو روح اللہ ہو، جو روح اللہ ہو، اس کے معجزات تو سمجھ میں آتے ہیں۔ جو مولود بیت اللہ ہو، جو مولود بیت اللہ ہو، علی مولود بیت اللہ ہیں، علی مولود کعبہ ہیں، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہمیں نہیں ملا کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ صاحب ارے ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے، اگر آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے تو الف سے یہ تک ہر بات سمجھ میں آنا چاہیے ہے، الف سے یہ تک ہر بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ لیکن آپ کو شروع کا سبق تو سمجھ میں آیا اور بعد کے معاملات میں آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو راہ ہدایت پر آ رہے ہیں
آپ ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتے ہیں، راہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے کہ دیکھیے قرآن میں 1,24,000 نبی 1,24,000 نبی ہیں، مگر قرآن میں 1,24,000 نبیوں کا ذکر نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں کے نام نہیں ہیں، 1,24,000 نبیوں کے واقعات نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ہم مسلمان کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ آدم سے خاتم تک 1,24,000 نبی ہیں، مگر قرآن میں کہاں ہے 1,24,000 کے نام؟ قرآن میں کہاں ہے 1,24,000 کے واقعات؟ قرآن میں کہاں ہے 1,24,000 کے قصے؟ قرآن میں کہاں ہے 1,24,000 کا ذکر؟ چند نبیوں کے واقعات ہیں، چند نبیوں کے قصے ہیں، چند نبیوں کی باتیں ہیں، مگر جب ہم نے ان نبیوں کے واقعات کو دیکھا، ان نبیوں کے واقعات کو پڑھا، تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی کتاب ہو اور کتاب میں ایک ہے پریفیس، ایک ہے تمہید اور اس کے بعد اصل ہے، شاید ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو انبیاء کے واقعات سنا کے جھنجھوڑ دیا ہے کہ دیکھو اگر یہ واقعات تمہاری سمجھ میں آتے ہیں تو آل محمد کے معجزات کو سمجھ میں نہیں آتے، ان کے معجزات کو تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، وہ جو تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ایک چیز سمجھ میں آئے دوسری چیز نہ سمجھ میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے آپ نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ معجزہ ہے جناب عیسیٰ کا کہ بیمار صحتیاب ہوتا تھا، بیمار کو شفا ملتی تھی، مردہ زندہ ہوتا تھا۔ یہ زمانہ ہے جناب عیسیٰ کا جہاں مردہ زندہ ہوا، اور جب زمانہ آگے بڑھا اور دنیا آل محمد کے در تک آئی، اور وہ دور بھی آیا کہ جو دور، جو زمانہ، جو وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور و زمانہ تھا، اس وقت میں بھی لوگ مرتے تھے، اس وقت میں بھی لوگوں کی روحیں ان کے جسموں سے نکلتی تھیں۔ مجھے واقعے کو تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، صرف مجھ کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے کہ عیسیٰ کے سامنے مردہ لایا گیا، عیسیٰ نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ زمانہ آل محمد کی چوکھٹ تک آیا، علی کے سامنے بھی مردہ لایا گیا، علی کے سامنے بھی مردہ لایا گیا، تابوت میں مردہ لیٹا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ علی نے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ توجہ چاہوں گا، قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ کھڑا ہو گیا۔ آج آپ حیرت نہ کیجئے گا، ارے کہ صاحب یہ آپ کیسی باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے واقعات ڈسکس کر رہے ہیں، یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ارے عقل میں سمجھ میں آنے والی خوب باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں کڑی سے کڑی ملتی ہے، سلسلے سے سلسلہ ملتا ہے، بات سے بات ملتی ہے۔ اہل بیت کے واقعات جا کے قرآن کے واقعات سے مل جاتے ہیں۔ یہاں کا انکار کیجئے گا تو ادھر کا انکار کرنا پڑے گا، ان کے معجزات کا انکار کیجئے گا تو قرآنی معجزات کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور جس نے قرآنی معجزات کا انکار کیا پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ علی نے ٹھوکر ماری،
قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو اب جب ہم نے دیکھا تو ہمیں تو بڑی حیرت ہوئی، اس واسطے کہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر مردہ زندہ ہوا۔ مولا علی نے ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ کھڑا ہو گیا۔ رزلٹ کے طور پر عیسیٰ نے بھی مردے کو زندہ کیا، علی نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ یہ بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں، وہ بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں، مگر دونوں کے زندہ کرنے کے تھوڑا طریقے میں فرق ہے۔ دوا تو دونوں دیتے ہیں، مگر دونوں کی دواؤں میں تھوڑا فرق ہے۔ عیسیٰ نے جو دوا دی وہ یہ تھی کہ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ علی جو دوا دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ رزلٹ کے طور پر، نتیجے کے طور پر دونوں مردے زندہ ہوئے۔ اب جب نتیجے کے طور پر یہ بھی زندہ ہوا، وہ بھی زندہ ہوا، عیسیٰ کا لایا زندہ کیا ہوا بھی زندہ ہوا، علی کا ٹھوکر مارا ہوا بھی زندہ ہوا، تو ہم تو بہت بات کے مسلمان ہیں، ہم تو بہت بات کے مسلمان ہیں۔ ہم تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ معبود پالنے والے، کہیں نصیریوں کا دعویٰ ہی تو نہیں سچا ہے؟ کہیں نصیری یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں جو حق ہے ہو کہ علی بندے نہیں ہیں، علی خدا ہیں؟ اس لیے کہ جو عیسیٰ نے کہا کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، علی کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ پالنے والے یہ معاملہ کیا ہے؟ ارے شاید جواب پروردگار کہ اتنے جلدی بہکے جا رہے ہو، اتنے جلدی لڑکھڑائے جا رہے ہو، نہ غور کیا، نہ معاملات کو دیکھا، نہ معاملے کو سمجھا، نہ تاریخ میں تم نے نظر ڈالی، نہ واقعات کو تم نے دیکھا، نہ غور کیا، نہ پڑھا، اور اس کے بعد تمہارے قدم لرزنے لگے ہو، کانپنے لگے ہو، بھٹکنے لگے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، مگر معاملہ سمجھیے بڑا نازک معاملہ ہے، بڑی پیچیدہ بات ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، بے شک زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے، زندگی بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آدمی مرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، زندہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، موت بھی آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے، زندہ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے۔ جب اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تو عیسیٰ نے جب مردے کو زندہ کیا، جب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا تو مرضی پروردگار کے پاس تھی، اور جب علی نے مردے کو زندہ کیا تو نفس کے بدلے سودا ہو چکا تھا، نفس علی ادھر جا چکا تھا، اس کی مرضی ادھر آ چکی تھی۔ مرضی پروردگار کے مالک علی ہو گئے تھے۔ اب یہ نہ کہیے کہ علی نے خود سے مردے کو زندہ کیا، بلکہ ٹھوکر ماری ہے، مرضی پروردگار ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم، یہ جناب عیسیٰ جو آج زندہ ہیں، آج چوتھے آسمان پر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ زندہ ہیں
تو کیوں زندہ ہیں؟ ان کے زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ نے زندہ کیوں رکھا؟ اگر زندہ ہیں تو عیسیٰ کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی کا ان کی فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کیجئے تو لوگ چیخنے لگیں گے، گھیر لیں گے آپ کو، پورے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں گے۔ کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اللہ زندہ رکھے ہوئے اس واسطے زندہ ہیں۔ ارے بھائی، دین اللہ کا ہے، نبی اللہ کا ہے، بھیجا ہوا اللہ کا ہے، زندگی و موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ زندہ رکھے ہے، اس واسطے زندہ رکھے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ کو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا محمد کے آخری جانشین فخر عیسیٰ کو اللہ نہ زندہ رکھے گا؟ اگر عیسیٰ کی زندگی سمجھ میں آتی ہے تو کیا اس کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی جس کے پیچھے آگے عیسیٰ مصلی بچھائیں گے، جس کے ہاتھ پر عیسیٰ آ کے بیعت کریں گے، جس کے لیے چوتھے آسمان سے اتر کے آئیں گے؟ بہرحال یہ جناب عیسیٰ کی منزل ہے۔ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے عزیزان گرامی، اور تاریخیں بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ کے بعد اب منزل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ نظریں جا کے ٹھہر جاتی ہیں اور رک جاتی ہیں۔ انسانی جسم کانپنے لگتا ہے، جسم کو راشا اور کپکپی سوار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب منزل اس کی ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، وہ جس نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے جس شے کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے خلق کر کے سب سے آخر میں بھیجا۔ بنایا تو سب سے پہلے، کب خلق کیا؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ خلائیں، نہ فرشتے، نہ ملائکہ، نہ انسان، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ وقت ہے، نہ زمانہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کچھ نہیں ہے، نور محمد ہے، نور محمد ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں بھیجا، خلق کیا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر میں، بھیجا سب کے بعد۔ پالنے والے، اگر سب کے آخر میں بھیجنا تھا تو نے سب سے پہلے خلق کیوں کیا؟ جب 1,23,999 منزلیں گزارنے کے بعد بھیجنا تھا تو مالک تو ہے، خالق تو ہے، بھیجنے والا تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے۔ آج بھی خلقت پر تو مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، کل بھی خلقت پر تو ہی اختیار رکھتا ہے۔ تو نے پہلے خلق کر کے بعد میں کیوں بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ شاید جواب پروردگار آئے کہ سنو سنو، میں نے 1,24,000 تصویریں بنائی ہیں۔ 1,24,000 میں جو سب سے اچھی تصویر ہے، جو سب سے بڑی تصویر ہے، جو سب سے محترم تصویر ہے، جو سب سے بڑی تصویر ہے، معزز تصویر ہے، اس تصویر کو میں نے سب سے پہلے بنایا۔
اور پہلے بنا کے اس کو حجاب میں رکھ لیا، بھیجا سب کے بعد میں۔ اگر میں پہلے نہ بناتا تو کل کا انسان یہ کہتا کہ 1,24,000 تصویریں بننے کے بعد آخری تصویر اتنی بہترین بن جائے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ ہاتھ سنبھل گیا، رائٹر، مورخ، پینٹر، آرٹسٹ، مصور، اس کا ہاتھ سنبھل گیا، لہذا اب اتنی اچھی تصویر بن گئی تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ شاید جواب پروردگار آئے، اسی لیے ہم نے سب سے پہلی تصویر کو سب سے اچھا بنایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سب سے آخری تصویر سب سے اچھی بنی ہے، کہ دیکھو سب سے پہلے بنائیں گے، سب سے اچھی بنائیں گے، بھیجیں گے سب سے آخر میں، بھیجیں گے سب کے آخر میں، اور یہ نہ کہنا کہ آخری تصویر ایک بنی ہے، ایک جیسی دوسری نہ بن سکی، ایک جیسی دوسری نہ بن سکی، ایک جیسی ایک نہیں بنائیں گے، ایک جیسی 12 بنائیں گے۔ ایک کو ایک سے ملا کے دیکھ لو، نہ انداز بدلے گا، نہ لہجہ بدلے گا، نہ رفتار بدلے گی، نہ گفتار بدلے گی، نہ علم بدلے گا۔ تب ہی تو محمد نے کہا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ اس ہی لیے تو حضور سرور کائنات کی یہ حدیث آواز دے رہی ہے کہ سب کل کے کل محمد ہیں، ایک جیسی ایک ہی تصویر نہیں ہے، اس جیسی 12 تصویریں اور ہیں، ملا کے دیکھ لو، ملا کے دیکھ لو، ٹیلی کر لو، نہ علم سے علم بدلے گا، نہ اخلاق سے اخلاق بدلے گا، نہ کردار سے کردار بدلے گا، نہ سیرت سے سیرت بدلے گی، نہ انداز سے انداز بدلے گا، نہ لہجے سے لہجہ بدلے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ رسول کو سب سے آخر میں بھیجا، وہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو خلق کیا، اللہ نے اس کو سب سے آخر میں ہمارے درمیان بھیجا۔ اور پھر اس خاکدان عالم میں وہ آیا، وہ نور چمکا جس کی روشنی صبح قیامت تک کے رہے گی، جس کا نور، جس کی برکت صبح قیامت تک رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ رسول ہیں جن کے معجزات ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے جو اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ ان کو معجزات کے ساتھ بھیجا، ان کو معجزات کے ساتھ بھیجا، ان کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یوں ہی نہیں بھیجا۔ اگر معجزہ نہ ہو تو معاملہ ہی بیکار ہے۔ ان کو طاقت دی ہے، ان کو پاور دی ہے، ان کو معجزہ دیا ہے۔ رسول کا معجزہ یہ تھا کہ اگر نرم زمین پر چلتے تھے تو اس پر پائے مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے، اور جب پتھر پر چلتے تھے، سخت زمین پر چلتے تھے تو اس پر پائے اقدس کے نشانات بن جاتے تھے۔ سر پر ہر وقت ایک ابر تھا جو سایہ کیے رہتا تھا۔ درخت تعظیم کے واسطے جھک جاتے تھے، سنگریزے ہاتھوں پر تسبیح کرتے تھے۔ یہ رسول کے معجزات ہیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی اگر کوئی معجزہ دیکھنے کی خواہش کرے اور اس کے بعد اس معجزے سے حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کی بات آئے
اور ان کے پاس معجزہ نہ ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ ابو جہل اس نے ایک موقع پر ایک فرمائش کی، مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان لے کے نہیں آیا۔ ایک رات تھی جہاں پوری طریقے سے چاند چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ ذوفگن تھا، روشنی دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اگر تم اس چاند کو 2 حصوں میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو ہم ابھی کلمہ پڑھ لیں گے، ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے، ہم تمہاری بات ماننے لگیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ابو جہل کا کہنا کہ اگر تم چاند کو 2 کر دو تو ہم مسلمان ہو جائیں، اگر تم چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو ہم کلمہ پڑھ لیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ہم تمہاری باتوں کو ماننے لگیں۔ اب اگر رسول اللہ معجزہ نہ دکھائیں، یہ کام نہ کر پائیں، تو اس کی بات تو اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ اگر تم ایسا کر دیتے تو ایسا ہم کر لیتے، اگر تم چاند کو 2 کر دیتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، اگر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ اب پہچانیے آپ کہ ہادی کیسا ہوتا ہے، ہادی کو کیسا ہونا چاہیے، سلسلہ ہدایت کیا ہے، سلسلہ رہبری کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ میں فرمائش کی، حضور سرور کائنات نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور ادھر رسول نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور ادھر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا، اور ابو جہل نے جیسے ہی دیکھا کہ چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، چاند تقسیم ہو گیا 2 حصوں میں، تو ایک مرتبہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے، کہتا ہے دیکھو تو صحیح، عبداللہ کے بیٹے کا جادو آسمان پر چڑھ کے بول رہا ہے۔ غور کیجئے گا آپ، یہ تاریخ میں ورڈنز لکھی ہوئی ہیں ابو جہل کی کہ عبداللہ کے بیٹے کا جادو آسمان پر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو چلیے اچھا، اب یہاں پر 2 نظریے قائم ہوئے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ معجزات دیکھنے والا، معجزات ماننے والا، معجزات کا قائل انسان، دوسرا اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اپنی نادانی کی بنیاد پر، اپنی گمراہی کی بنیاد پر، سمجھ بوجھ کے راستہ بھٹکتے رہنے کی بنیاد پر انسان معجزات کا انکار کرتا ہے اور اس کو جادو سے تشبیہ دیتا ہے کہ صاحب یہ جادو ہے، اور عبداللہ کے بیٹے کا جادو تو آسمان پر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ حیران نہ ہوئیے گا کہ دنیا نے آل محمد کے معجزات دیکھے اور اس کے بعد کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ان کی فضیلت کے قائل کیوں نہیں ہوئے، ان کے مرتبے کو کیوں نہیں پہنچانا؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ جا کے ابو جہل سے مل جاتا ہے، جان بوجھ کے گمراہ ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضور سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ بس آج بات یہیں پر تمام، کل انشاءاللہ آگے بات آپ کی خدمت میں بڑھے گی۔ آج وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا بات بھی تمام ہے، اس لیے کہ اب وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں مصائب کا بیان زیادہ ہونا چاہیے، غم کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے،
آج 7ویں محرم کا دن تمام ہو گیا، 8ویں رات آ گئی۔ العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزوں، آج کی رات ہم حسین کے لشکر کے علمدار کا ماتم کرتے ہیں۔ آج کی رات ہم تمنائے حیدر کرار کو آنسو بہاتے ہیں۔ آج کی رات ہم اس عباس پر گریہ کرتے ہیں، اس عباس کا ماتم کرتے ہیں جو سکینہ کا سقا بھی تھا، زینب کے پردے کا محافظ بھی تھا، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس بھی تھا۔ عزیزوں، جب تک عباس زندہ رہے بیویوں کا دل قوی رہا، سکینہ مطمئن تھیں، پیاسے ہیں تو ہوا کریں، میرا شیر سا چچا زندہ ہے۔ سیدانیوں کو اطمینان تھا، اگر ہم پیاسے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، عباس موجود ہیں، علی کے بازو کی طاقت و قوت موجود ہے، علی کی تمنا موجود ہے۔ زینب مطمئن تھیں کہ میرا پردہ سلامت ہے، اور حسین کو اطمینان تھا کہ میرے بازو کی طاقت زندہ ہے۔ عزیزوں، شب عاشور جناب عباس اپنے رہوار کو حسین کے خیموں کے گرد گھما رہے ہیں، خیموں کے گرد پہرا دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر قین آگے بڑھے، عباس کو روکا، کہا آقا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے کس دن کے واسطے آپ کو ذخیرہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ شیر کو جلال آ گیا، غازی کو غیظ آ گیا، گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے عباس نے انگڑائی لی اور کہا زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ شجاعت نہ دلاؤ زہیر، کل میرا ایک کام کر دینا، میرے آقا سے مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دینا۔ ہاں عزیزوں، میرے آقا سے مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دینا، میرا ایک کام کر دینا۔ ہائے عباس، جن کی دو تمنائیں تھیں، ایک سکینہ تک پانی پہنچ جائے، ایک حسین سے لڑنے کی اجازت مل جائے، نہ حسین سے لڑنے کی اجازت مل سکی، نہ سکینہ تک پانی پہنچ سکا۔ عباس کی دونوں حسرتوں پر پانی پھر گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، رو لیجئے، گریہ کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس لیے کہ آج عباس کا ماتم ہے، آج وفادار کا ماتم ہے، آج علمدار کا ماتم ہے، آج سکینہ کے چچا کا ماتم ہے۔ صبح عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا علم عباس کے حوالے کیا۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، لو عباس یہ لشکر کا علم تمہارے حوالے۔ ہاں عزیزان گرامی، نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کربلا کے شہیدوں میں عباس کا قد فضیلت اوروں سے کچھ نکلتا ہوا تھا، اوروں سے کچھ بلند تھا، تبھی حسین نے علمداری کے واسطے عباس کا انتخاب کیا۔ حسین نے عباس کو منتخب کیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ہاں ہاں، علم حوالے کیا، اور ایک دوپہر میں شجاع نے، غازی نے، علمدار نے ایک بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹے سے لشکر کو لڑایا، جس میں کچھ جوان ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں۔ بہت بڑا لشکر تھا جس کے مقابلے میں عباس بہت چھوٹے سے لشکر کو لڑا رہے تھے۔ وہ چھوٹا سا لشکر
3 دن سے بھوکا بھی تھا، 3 دن سے پیاسا بھی تھا۔ وہ لشکر جو عبادت الہی سے حسین کی نصرت میں، حسین کی مدد میں، جس کے چہرے دمک رہے تھے، جن کے چہروں سے نور ظاہر ہو رہا تھا، یاد الہی میں، محبت حسین میں دنیا ان کی نظروں سے گری ہوئی تھی۔ ایک ایک میدان میں گیا، ایک ایک لڑنے کے واسطے مقتل کو سدھارا، ایک ایک کا لاشا حسین اٹھا کے لائے، کبھی انصار کے لاشیں اٹھائے، کبھی اصحاب کی میتیں اٹھائیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین نے دل کے ٹکڑوں کے جنازے اٹھائے، کبھی اون محمد کی میتیں لائے، کبھی قاسم کا پامال جنازہ لے کے آئے، کبھی عباس کے بھائیوں کی میتیں اٹھائیں۔ اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جب ہاتھ جوڑ کے حسین کی خدمت میں آئے، کہا آقا اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے، مولا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا میرے بھائی، میرے بھیا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے بھیا میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دوں؟ عجب جملہ کہہ دیا عباس نے، عجب بات کہہ دی عباس نے۔ اے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، جہاں لشکر گیا ہے وہیں یہ علمدار بھی جائے گا، وہیں علمدار کو جانے کی اجازت دیجئے جہاں لشکر چلا گیا۔ ابھی آقا اور علمدار کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے العطاش العطاش العطاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، حسین نے سکینہ کو دیکھا، حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچوں کی پیاس کا اندازہ لگایا اور فرمایا کہ میرے بھیا میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، میدان میں تلوار چلانے کی اجازت نہ دوں گا، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کے بچوں کے واسطے پانی کی سبیل کرو، ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے پانی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بچوں کے واسطے پانی آ جائے۔ لیجیے عباس رہوار پر سوار ہوئے، عباس نے جھک کے سکینہ سے مشکیزہ لیا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اپنے چچا کو مشکیزہ دیا۔ یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہو رہی تھی، اب اس کے بعد نہ چچا بھتیجی سے مل سکا، نہ بھتیجی چچا سے ملاقات کر سکی۔ چچا جا کے دریا پر سو گیا، بھتیجی جا کے شام کے قید خانے میں آرام کر گئی۔ سکینہ سے مشق کو لیا، لے کے چلے، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں نیزہ، مشق سکینہ، نہر فرات پر پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈالا، مشق سکینہ کو تر کیا، مشق میں پانی بھرا۔ اس کے بعد عباس نے پانی کو چلو میں لیا، ہائے 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 ہائے، عباس پانی چلو میں لیتے ہیں اور چلو میں لے کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دیکھو پانی عباس کے اختیار میں ہے۔ پانی پر عباس نے اپنا اختیار دکھایا اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پر مار دیا، کہا یہ پانی جس پر تو پہرا لگائے ہوئے ہو، جو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک نہیں جانے دیتے، عباس اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ اپنے دہن تک لے جائے۔ پیاسا دریا میں گیا، پیاسا دریا سے واپس نکل آیا، اب چاہتے تھے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، خیموں میں پانی آ جائے، مگر افسوس عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک تیر نے آ کے مشق سکینہ کو چھید دیا، عباس کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، اے آقا میرا سلام لیجئے، حسین نے کمر کو پکڑ لیا، ارے میرے بھیا عباس، ارے میرے بازو کی طاقت،
تم دنیا سے چلے گئے اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ گئے، واہ عباسا، ارے میرے بھیا، ارے میرے بازو کی طاقت ابا۔